ہے باقی جسے وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، قرآن اور اہل بیت کی معرفت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا نبی معراج پہ چلا گیا، خواب کے عالم میں گیا یا جاگتے ہوئے گیا، بدن کے ساتھ گیا یا روح سے گیا۔ ان کے لیے جنت سے لباس چلے آئے، توجہ کی، ان کے لیے جنت سے کھانے چلے آئے، پھر وہ یہ نہیں سوچتا ہے بلکہ ان کو اس سے بھی کہیں آگے سوچتا ہے، توجہ کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کی شان میں جو کچھ نازل ہو گیا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد۔ یہ دنیا میں قائزے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اب دیکھتی ہے کہ دیکھو ہم انہیں انبیاء سے نہیں بڑھا سکتے، تو اس وقت پھر ماننا پڑتا ہے کہ ان کے لیے جنت سے کچھ نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آدم کا لباس جنت کا جنت میں اتروا لیا گیا تھا، جو کہ پھر ان کے لیے کیسے آ سکتا ہے، کیونکہ آدم کو جب بڑا بنا لیا اس لیے بیت محمد سے، تو جو کہ زن محترم کہ ان سے بڑے ہیں، تو جو کہ زن عظمت میں مقام میں سب چیز میں بڑے ہیں، زن محترم بڑھا دیا، تو اس وقت یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ان کا جنتی لباس اتر سکتا ہے تو ان کے لیے کیسے آ سکتا ہے، توجہ کے محترم۔ لیکن ان کا یہ اپنا معیار ہے، اللہ کا معیار اپنا ہے، رسول اللہ کا معیار اپنا ہے، توجہ کے محترم، رسول اللہ کا معیار اپنا ہے۔ وہ تو جبرائیل سے پوچھتے تو بتا تیری عمر کتنی ہے، تو سنا ہے بہت بڑا ہے، توجہ جبرائیل سے پوچھتے ہیں بتا تیری عمر کتنی، تو جبرائیل کیا جواب دیتے ہیں؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک ستارے کو دیکھا جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، اور اس ستارے کو میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ میری عمر، لوگ عمروں سے بڑا بناتے ہیں کسی کو، یہ عمروں سے، توجہ کے ذرا، جس کی عمر بڑی ہے وہ بڑا ہے، جو بڑا ہے اس کو مقام بڑا ہے، توجہ کے ذرا، بلا ہر چیز میں ہم یہ مقایسہ کرتے ہیں، یہ ہماری اپنی فکر ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، توجہ کے محترم۔ پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے، کہا ایک فرشتے کو میں نے 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نمودار ہوتا ہے، 70,000 سال مرتبہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے رسول نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر میں آج تجھے اسے دکھا دوں تو پہچان جائے گا؟ کہا میں کیوں نہیں پہچانوں گا، جسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہو بھلا اس کو نہ پہچان سکوں۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، علی اپنی پیشانی سے امامہ ہٹاؤ، امامے کا ہٹنا تھا۔ جبرائیل نے دیکھا، کہا یا رسول اللہ یہی وہ ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد۔ ان کو اپنے میزان سے نہیں، اس کے اپنی آئینک سے نہیں، رسول اللہ کی آئینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی آئینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے، انہیں خود سے پہچاننے کی نہیں جو رسول اللہ نے، کیونکہ انہوں نے فرما دیا کہ ان کو کسی نے نہیں پہچانا مگر میں نے اور اللہ نے، جو کہ رسول اللہ سے ہٹ کے اہل بیت کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا ہے، ظالم ہوتا ہے نہیں پہچان سکیں گے۔ تبھی میں کہتا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر کے ہم اہل بیت کو نہیں پہچان سکتے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر کے ہم قرآن کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اس کی تلاوت تو ہو سکتی ہے جو کہ ظالم محترم، لیکن ان کے مفاہیم ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد۔ بس اگر کسی کو بڑا بننا ہے تو اس در پہ جھکنا پڑے گا، یعنی ان کے اطاعت میں جھکنا پڑے گا، ان کو سجدہ کا حکم نہیں ہے، جانے میں کہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ جھکنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اطاعت، کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، دنیا کہتے ہیں سیرت رسول، سیرت رسول، سیرت رسول ہی در حقیقت سیرت آل محمد ہے۔ آل محمد سے ہٹ کر کے کون بتا سکتا ہے کہ سیرت رسول کیا ہے؟ بھلا علی سے بڑھ کر کے کون بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ کا اٹھنا کیسا تھا، بیٹھنا کیسا تھا، کھانا کیسا تھا، پینا کیسا تھا، جو کہ گھر میں سلوک کیسا تھا؟ ارے باہر کی تو دنیا بتا سکتی ہے، گھر کے اندر کا تو نہیں بتا سکتا کوئی۔ کسی کو اجازت نہیں ہے خانہ پیغمبر میں داخل ہونے کی، جو کہ ان کے سونے کے انداز کو، کہ گھر میں کیسے سوتے ہیں، یہ سوائے علی اور حسنین کی دنیا کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ کسی کی مجال نہیں، یہ وہ حقیقت پڑھ رہا ہو جسے پورا عالم انسان جانتا ہے۔ پھر بلا سیرت رسول کو صرف ہم مسجد کی حد تک تو دنیا تک بتا سکتے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کر کے، جو کہ میدان کی حد تک تو بتا سکتے ہیں دنیا کو، جو کہ اہل بیت کو چھوڑ کر کے، لیکن جب سیرت رسول کو ہم اہل بیت سے لیں گے تو ہمیں محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد میں میرے رسول کا کردار یہ تھا، میدان میں میرے رسول کا کردار یہ تھا، راستہ چلتے ہوئے میرے رسول کا کردار یہ تھا، پڑوسی کے ہاں میرے رسول کا کردار یہ تھا، بلکہ گھر کے حالات کو بھی، گھر کے باہر کے حالات کو بھی ہم اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ ہستی ہے کہ جو صرف اٹھنے اور بیٹھنے کے نہیں بتا رہا ہے رسول کے، بلکہ بستر رسول پہ شب ہجرت سو کے بتا رہا ہے کہ دنیا والوں رسول کا سونا ایسا
رہا ہے. جو رسول کا سونا بتا سکتا ہے وہ جاگنا کیسے نہیں بتا پائے گا. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو کہ مطلب یہ بتا سو کے بتائے کہ میرا سونا رسول اللہ جیسا ہے. جاگتے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے حواسات ساتھ ہے. جو کہ محترم تو جاگتے ہوئے تو بتا سکتا ہے کہ ہاں جی میرا ہر عمل جو ہے فلاں کے تابع ہے, جیسا وہ کرتے ہیں ویسا میں کرتا ہوں. لیکن سو جانے کے بعد کسی کو یہ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میرا سونا بھی ایسا ہے. ادھر آنکھ کان بند ہوئے, ادھر نہیں پتا بازو کہاں ہے, ٹانگ کہاں ہے, سر کدھر ہے, کھلا ہے منہ, بند ہے منہ, کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. جو کہ محترم یہ جاگتے ہوئے تو کہہ سکتے ہو, لیکن سونے کے بعد کوئی وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن علی وہ عظیم ہستی جس نے خود نہیں کہا بلکہ وہ 40 لوگ جو روز رسول اللہ کو سوتے دیکھتے تھے صبح تک دیکھتے رہ گئے کہ سونے والا رسول ہے. اب جو پردہ ہٹایا تو رسول نہیں تھا, علی ابن ابی طالب تھے. صلوات پڑھ دیجیے عظمت محمد والے. ان سے بڑھ کر کے سیرت رسول کو بتا سکتا ہے. کون بتا سکتا رسول کا کردار کیسا تھا, رسول کا اخلاق کیسا تھا. توجہ کیسا محترم. ہاں میں نے عرض کیا کہ ہاں ان کی زندگی میں وہ چیزیں کہ جو رسول اللہ نے گھر سے باہر انجام دی. اور سیرت صرف یہی نہیں ہے کہ تم مسجد میں ہی سیرت رسول اپناؤ, گھر میں ضرورت نہیں ہے. گھر میں تمہارا اخلاق اچھا نہیں ہونا چاہیے, تجھے اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں ہونا چاہیے, وہاں ضرورت نہیں ہے رسول کی صرف مسجد میں جا کر کے. دین صرف مسجد تک نہیں ہے, تاجو کہ دین صرف ممبر تک نہیں ہے, تاجو کہ بلکہ دین گھر میں بھی ہے, دین گھر سے باہر بھی ہے. بلکہ باہر سے زیادہ گھر میں دین کی ضرورت ہے. تمہارا اخلاق کیسا ہے, تمہارا پیار کیسا ہے, کہ سیرت اس بھی چل رہے ہو کہ جو انک الاعلی خلق عظیم کی منزل پہ ہے, تاجو کہ اس کمال پہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی صاحب خلق کائنات میں ہو نہیں سکتا. اور جس نے پہچانوایا بھی آ کر کے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری نماز کے لیے رسول بن گیا, روزے کے لیے, حج کے لیے, زکات کے لیے, تو ہے ہی, بلکہ رسول نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں تمہارے اخلاقیات کو بلند کرنے آیا ہوں. کہ تمہارے اخلاق کو, اور نامہ اعمال میں بھی تمہارے نماز روزوں سے زیادہ تمہارا اخلاق دیکھا جائے گا. اخلاق ہے جو نماز کو وزنی بناتا ہے, روزے کو وزنی بناتا ہے. جتنا اخلاق بلند ہوگا اتنی نماز بلند ہوگی. اور جتنا اخلاق گرا ہوگا تو نماز بھی وہاں پر اتنی ہلکی ہو گئی ہوگی, ذرا سی ہواؤں میں ادھر ادھر چلی جائے گی, پتہ بھی نہ چل پائے گا. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. رسول کے اخلاق کو رسول کے بعد علی بتانے والے ہیں, کیونکہ قرآن کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ دین اسلام کو پہنچاؤ. کیسے پہنچاؤ؟ ادعو الی سبیل ربی الحکمت, حکمت کے ذریعے سے, والموعظۃ الحسنہ, اور موعظہ الحسنہ کے ذریعے سے, جو کہ اچھے اخلاق کے ذریعے سے, پیار سے, محبت سے, مودت سے, جو کہ حسن خلق سے. یہ ساری چیزیں ذرا محترم, ساری چیزیں تب جا کر کے, جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تب جا کر کے انسان نماز کے مزے کو چکھے, تب جا کر کے روزے کو مزے کو چکھے. جو کہ یہ کتنا شیریں ہے یہ عبادت, پھر کتنی, پھر دیکھیں کہ اس میں کتنا, جو کہ ذرا جب انسان کا ذہن منتشر ہو, گھر میں پنگا لے کر کے آیا ہو, جھگڑا کر کے آیا ہو, بلا مسجد میں کیسے اس کا دل لگے گا. جو کہ ذرا ضرورت ہے نا, لیکن جب اخلاق کا سمندر ہو تو اس کی نماز بھی پھر اللہ کے لیے ہوگی, کہ میں نے کوئی نافرمانی نہیں کی ہے, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جو میری نماز کو اللہ تک پہنچنے سے روک سکتی ہے, میرے روزے کو اللہ تک پہنچنے سے روک سکتی ہے, میری مجلس کو اللہ تک پہنچنے سے روک سکتی ہے. جو کہ پھر کوئی ایسا عمل اس کو پتہ ہے میری زندگی میں نہیں ہے, تو پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے. جو کہ اور اگر یہ نہیں ہے تو خود اسے یقین نہیں تو پہنچنے پہ یقین کیسے ہوگا. خود اسے یقین نہیں اپنے عمل کے اوپر, جو کہ اپنے کیے ہوئے پر خود نہیں یقین, تو بھلا کیسے پھر وہ یقین رکھے گا کہ یہ بارگاہ الہی میں پھر قبول بھی ہو گیا. تو ہاں عزیزو دوستو, یہ مجلس حسین ہے کہ جو ہمارے ان ساری چیزوں سیرت پیغمبر کو ہمیں سکھاتی ہے. یہ مجلس حسن ہے عزیزان محترم, کیونکہ یہ تاریخیں وہ چل رہی ہیں کہ جس میں میرے نبی کی وفات اور مولا امام حسن کی شہادت ہے. یہ بھی کربلا سے کم نہیں ہے. یوم کوئی زہرا سے پوچھے, فاطمہ زہرا سے, کہ جب باپ اس دنیا سے رخصت ہو رہی کہ کربلا آئی کہ نہیں آئی. حضور کی طرح جو یہ فریاد کرتی رہے گی, صحبت علیہ مصائب اللو النہار, صحبت علیہ سر نہ, کوئی ان سے پوچھے فرقت بابا پہ کتنا بڑا غم, کتنا بڑا دکھ ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے. جو کہ کربلا سے پہلے فاطمہ کے لیے کربلا آ گئی تھی,
روتے تھے ذرا محترم، بہت گریا کرتی تھی اپنے بابا پہ، فراق پہ بابا. ابھی وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو ابھی زہرا دیکھے گی. بابا سے تنہائی میں روایت بتاتی ہے کہ جب رسول اللہ کا آخری دور تھا، آخری زمانہ تھا، اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. ایک تو بتایا کہ ایک طولانی خطبہ رسول نے دیا، سب سے بڑا خطبہ تھا شاید. لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد 2 آدمیوں کے سہارے ممبر تک پہنچے، بیٹھنے میں ایک طولانی خطبہ دیا جس میں آخر میں یہ کہا کہ اے میرے اصحاب، اے سننے والوں، تمہاری میری گردن پہ کسی کا حق تو نہیں ہے؟ کسی کا حق ہو تو بتا دینا کہ میں یہیں اسے ادا کر کے جاؤں. صرف سنت پیغمبر ہی نہیں ہے کہ آپ وصیت کر کے جاؤ، حق ادا کر کے جاؤ، بلکہ رسول اللہ نے خود کیا، جن کے حق میں کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ایک ذرہ جن کے ہاں ترک اولا کا دھبا تک نہ ہو، بلا وہ کسی کے حق کو کیسے تاجو کے ذرا محترم اس درجہ جو اطاعت خدا میں ہو جائے رسول، بلا وہ یہ کہتا ہوا کہ کسی کے میرے گردن پہ کسی کا حق ہو تو وہ بھول جائے، کسی کا درہم و دینار ہو بھول جائے، کسی کو اذیت ہوئی ہو تو بھول جائے، کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو بھول جائے. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا کہ ایک دن مجھے یہ نوبت مل جائے کہ میں رسول اللہ کے اس مہر رسالت کو دیکھ لوں اور اسے چوم لوں. دل میں یہ محبت ہی کھڑا ہوتا ہے، یا رسول اللہ میں ہر کسی جسارت نہ کرتا، لیکن آپ نے 3 مرتبہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی حق ہے میری گردن پہ تو بول جائے. ایک حق ہے کہ وہ میں لینا چاہتا ہوں. سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی جسارت کر رہا ہے. پوچھا رسول نے کہ کیا حق ہے؟ کہا کہ ایک جنگ میں جب خاتمہ تھا جنگ کا تو اس وقت مال غنیمت بٹ رہا تھا، تو آپ لوگوں کو پیچھے پیچھے کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اسے آپ پیچھے پیچھے کر رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ کا کوڑا میرے پشت پہ لگا تھا، مجھے وہ یاد ہے. اور آپ نے 3-4 مرتبہ کیونکہ کہا کہ حق ہو تو وہ بول جائے تاکہ میں دنیا میں جبران کر کے چلا جاؤں، اس لیے جسارت ہوئی اور کے سوال کیا ہے. میرے رسول نے قریب بلایا، شاید سارے دیکھ کر کے حیران و پریشان تھے، کیسا چاہنے والا ہے، کیسا محبت کرنے والا. میرے رسول قریب انہوں نے بتایا کہ لے کوڑا اور آج اپنا بدلہ لے لے. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جس وقت آپ کا کوڑا میرے بدن سے ٹچ ہوا تھا اس وقت آپ میرے بدن کے اوپر میرا لباس نہیں تھا، میری قمیض نہیں تھی، تو آپ قمیض پہنے ہوئے ہیں، آپ کرتا پہنے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے اشارے سے کرتے کو ہٹایا. اب کوئی کوڑا نہیں مارنا تھا، معاذ اللہ علیہ وسلم، کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، بلکہ جس لیے مسلمان ہوا تھا کہ میں مہر نبوت کے بوسے لوں گا، آگے بڑھتا ہے اور چومنا شروع کر دیتا ہے. اے رسول اللہ، دل کی حسرت تھی، آپ دنیا سے جا رہے تھے، یہ موقع مجھے نہیں مل پایا کہ میں مہر نبوت کو چوم لوں. آج کیونکہ آپ نے خود کہہ دیا ہے اور مجھے بڑھ کر کے وہ مہر نبوت کی بوسے لینا ہے. اس درجہ محبت ہے ذرا محترم کہ کس کس بہانے رسول اللہ کے قریب جاتے تھے. یہ وہ رسول اللہ ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تنہائی میں آخری خطبہ بھی دے دیا، وصیتیں بھی کر دی، اپنے آنے کے بعد جانے کے بعد کے حالات کو بیان کر دیا گیا، سب کچھ ہو گیا. اب اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور بلاتے ہیں زہرا کو، فاطمہ زہرا کو، بیٹی کو بلاتے ہیں. تنہ تنہا کوئی نہیں ہو، بلاتے ہیں. اب نہ جانے باپ اور بیٹی کے درمیان کیا باتیں ہوئی. شاید کہا ہوگا فاطمہ صبر کرنا میرے بعد، اجر و اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے. رسول دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، شاید کہتے ہوں گے فاطمہ میرے بعد تیرے اوپر بڑی مصیبتیں پڑیں گی، تجھے بہت ستایا جائے گا، فاطمہ صبر کر لینا. فاطمہ تیرے گھر کو جلایا جائے گا، صبر کر لینا. فاطمہ تیرے سامنے علی کی گردن میں رسی باندھی جائے گی، فاطمہ صبر کر لینا. فاطمہ تیرے محسن کو شہید